إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم. حاضرین جمعہ، آپ سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا اور جس جماعت کے ایمان کو معیار قرار دیا، جس جماعت کے بارے میں اس بات کی خبر دے دی کہ اس جماعت کے تئیں ہمارے دلوں کی سلامتی اور ہماری زبان کی سلامتی ہم پر اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے، جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس جماعت کے فضائل بے شمار ہیں جنہیں قرآن مقدس نے بیان کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جس قوم کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس قوم کو اسلامی تاریخ اور اسلامی شریعت میں صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں صحابی کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف الفاظ مختلف لوگوں کی زبان پر وارد ہوئے ہیں. میں اسے تفصیل میں آپ سے نہیں جانا چاہتا، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں صحابی کی تاریخ کے سلسلے میں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان، جس شخص کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور اس شخص کا انتقال یا اس شخص کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، یعنی حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے انسان کو صحابی کا نام دیا جانا صحیح ہے. اب وہ جماعت جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، اس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر اس بات کا اعلان کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے سے بغاوت کی راہ اختیار کرے گا، مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا، ایسے انسان کو اس کی چاہت کے مطابق
ہم اسی ڈگر پر لگا دیں گے جس ڈگر پر وہ قائم ہونا چاہتا ہے، اور پھر اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے۔ اور یاد رکھو، جہنم انتہائی برا راستہ اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا بیان سورہ نساء میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کتنا عظیم بیان کر دیا ہے، اور رسول کی مخالفت کو گمراہی قرار دیتے ہوئے دخول جہنم کا اسے باعث اور سبب قرار دیا۔ اور صرف رسول کی بات نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاہراہ پر گامزن کر دیا تھا، جس جگہ پر چھوڑا تھا، جو شخص بھی اس جگہ سے چلے وہ انحراف کرے گا، ایسے انسان کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العالمین کے بیان کے مطابق جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اسی جماعت اور گروہ کے بارے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر تم لوگ انہی کی طرح سے ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، ایمان کا اظہار کیا، ایمان سے تقاضوں کو پورا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جگہ دے دی، ایسی محبت جس کے بالمقابل جان کی محبت، خاندان کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، مال و دولت کی محبت، کسی بھی محبت کو وہ کرنے میں نہیں رکھا۔ ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر قیامت تک آنے والے انسان بھی صحابہ کرام کی طرح سے ایمان لے آئیں تو یقینی طور پر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے اعراض کریں، اس سے روگردانی کریں تو یقینی طور پر روگردانی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شقاق کا شکار ہوئے، اختلاف کا شکار ہوئے، اور اختلاف کے شکار ہونے کا مطلب یہ ہوا جہنم کے راستوں کو ان لوگوں نے خرید لیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین ہی تمام لوگوں کے لیے کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی اور معیار قرار دیا، اور ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح سے اپنے ایمان کو بنائیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے جب اپنی رضا کا اعلان کر دیا، وہاں بیان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان نفوس سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جسے اسلام نے ایک عظیم بیعت رضوان، اللہ کی رضا کی بیعت قرار دیا، تو جو لوگ بھی اس بیعت میں شامل تھے ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو بیان نہیں کیا، بلکہ اپنی رضا کے ساتھ ساتھ ان نفوس کے بارے میں، اس معتبر گروہ کے بارے میں اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ذرا غور کیجیے، جو جماعت اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے اور جس جماعت کو اللہ کی رضا مل جائے، ان کی فضیلت، ان کی قدر و منزلت، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی بات کا مثال صحابہ کرام کی جماعت ٹھہری۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہیں پر ان کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت کریمہ سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں، نبی کی نصرت حمایت کرنے میں سبقت کیا، پیش رہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر فضیلت دیا ہے جو لوگ اسلام قبول کرنے میں پیش رہنے پر قادر نہ ہو سکے، لیکن انہیں اگر صحبت حاصل ہوئی تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر دو گروہ سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بشارت کے لوگ مصداق ٹھہرے۔ بہرصورت صحابہ کرام کو اس آیت کی روشنی میں دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔
پہلا وہ حصہ اور گروہ جو فتح مکہ سے پہلے، بیعت رضوان سے پہلے اسلام کے سرف سے مشرف ہوئے، اور دوسرا وہ گروہ جو فتح مکہ کے بعد یا بیعت رضوان کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن تمام لوگوں کو صحبت کا لفظ شامل ہونے کے ناطے وہ گروہ معتبر گروہ گردانا گیا، وہ گروہ عادل مانا گیا، اور امت مسلمہ کے اتفاق کے مطابق ان تمام کے بارے میں یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ یہ گروہ عادل گروہ ہے۔ ان کی عدالت، ان کی نزاہت، ان کا تقدس، ان کی شرافت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد کسی مخلوق کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایسے مقام پر فائز کر دیا جس مقام پر فائز ہو جانا اور متمکن ہو جانا یقینی طور پر جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ذرا اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سماعت کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث پڑھنے کی کوشش کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتداء اسلام کو قبول کر لیا، آزمائش کے دور سے دوچار ہوئے، اور محنت کے ایام میں مشکل گھڑی میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی، ان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالد بن الولید، عبد الرحمن بن عوف، ان دو صحابہ کرام کے مابین کسی معاملے پر کہا سنی ہو گئی جس پر خالد بن الولید نے عبد الرحمن بن عوف کو لان تان کر دیا، برا بلا کہہ دیا، گالم گلوچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو آپ سخت برہم ہوئے اور اپنی برہمی کا اظہار اعلان کرتے ہوئے کہا، آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، تم لوگ میرے صحابہ گالی مت دو، کیونکہ یاد رکھو تم میں سے کوئی انسان اگر وحد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مد سونا جو خرچ کیا ہے اس کے برابر یا اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس سے پتہ چلا ابتدائی اسلام میں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دیا ان لوگوں پر جو بعد میں اسلام لائے، اور پھر صحابی کو اللہ رب العالمین نے اس عظمت کی نگاہ سے دیکھا جس عظمت کا اندازہ آپ نبی کے بیان سے لگا سکتے ہیں کہ صحابی اللہ کے راستے میں اگر معمولی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس معمولی مال کے بدلے میں صحابی کو بے شمار فضیلت، بے شمار فائدہ، عظیم بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں تیار کر رکھا ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا ہم پر اللہ رب العالمین نے بہت عظیم حق متعین کر دیا ہے۔ آئیے ذرا ان حقوق کے سلسلے میں ذرا سماعت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح میں موجود ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خیر امتی و خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں جو میرے دور میں موجود ہیں، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہتری کی اور ان کے برتری کی خبر دیتے ہوئے تابعین پر ان کو فضیلت دیا، اور تابعین کی فضیلت کی خبر دیتے ہوئے تبع تابعین پر ان کو اہمیت دیا۔ معلوم ہوا خیریت اور فضل کے اعتبار سے، بہتری اور شرف کے اعتبار سے انبیاء کرام کے بعد سب سے معتبر اور جامع گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کیا تھا، جو لوگ نبی کی صحبت سے شرفیاب ہوئے، وہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ان کے بعد پھر جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صحبت کے لیے منتخب کر دیا تھا ان کے بعد بہتر ہیں۔ اور پھر تیسرا وہ گروہ جو تابعین کی صحبت کے لیے مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ آپ غور کیجیے، برائے ابن عازب سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا انصار صحابہ کرام سے محبت کا اظہار صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے بغض کا اعلان اور اظہار منافق انسان ہی کرے گا۔ وہ اس حدیث کی روح سے پتہ چلا
अंसार सहाबे किराम से मोहब्बत का ऐलान और इजहार करना ईमान की अलामत और दलील है, और उनसे बुग़्ज़ और अदावत का इजहार करना, उनसे नफरत का ऐलान करना, ये निफाक की दलील है। और इस बात पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मज़ीद बयान करते हुए कहा, जो शख्स भी अंसार सहाबे किराम से मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ का ऐलान करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम से बुग़्ज़ का ऐलान और इजहार करेगा। इब्न अब्बास से मरवी हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानल्लाहु मन सब्ब सहाबा, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो सहाबे किराम को लानतान करते हो, जो सहाबे किराम को बुरा भला कहते हो। जबकि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर की हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानतुल्लाहि अला मन सब्ब सहाबा वल मलाइकतु वन नास अजमईन, यानी अल्लाह की लानत हो ऐसे इंसान पर जो सहाबी को लानतान करे, सहाबी को बुरा भला कहे, और सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं बल्कि अल्लाह की लानत को मुस्तहिक होगा और फरिश्तों की लानत का मुस्तहिक होगा। फरिश्तों की लानत के साथ साथ तमाम इंसानों की लानत का ऐसा इंसान मुस्तहिक ठहरेगा। इससे पता चला सहाबे किराम की आज़मत, उनका तक़द्दुस, उनकी अदालत उम्मत इस्लामिया की नजर में ऐसा मुतवातिर मसला है जिस मसले में शक की गुंजाइश नहीं। और जो शख्स भी इस शायरा से हटेगा, सहाबे किराम को बज़बानी से याद करेगा, ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐसे इंसान पर नबी की, अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। जरा गौर कीजिए, अबू मूसा अशअरी से मरवी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फजीलत के बारे में, सहाबे किराम की आज़मत के बारे में क्या बयान पेश किया है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अन-नुजूम अमानतुल लिस-समा फ़इज़ा ज़हबत अन-नुजूम अतस-समा मा तुअस। इसका मतलब ये हुआ, आसमान की हिफाजत के लिए तारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नुजूम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बका का दामन ठहराया है, उनका मुहाफिज बना दिया है। लेकिन जब ये तारे बेनूर हो जाएंगे, जब इनकी रोशनी मात हो जाएगी, तो आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन ले आएगा जिस दिन का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है। यानी तारों का बेनूर हो जाना आसमान के पास हो जाने के लिए, आसमान के बिखर जाने के लिए, उसके टूट जाने के लिए काफी होगा। और फिर आपने दूसरी बात बयान करते हुए कहा, वाना अमीनुल लिअस्हाबी फ़इज़ा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदून। याद रखो, मैं सहाबे किराम के लिए ज़ामिन और मुहाफ़िज़ हूँ। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी मौत को या सहाबे किराम पर वो दिन ले आएगी जिसका उनसे वादा किया जाता है। और तीसरी बात बयान करते हुए आपने कहा, वास्हाबी अमानतुल लिउम्मती, मेरे सहाबा उम्मत के लिए मुहाफ़िज़ हैं, उम्मत की बका के लिए ज़ामिन हैं। और सहाबे किराम की जिंदगी, उनके दौर का खत्म हो जाना गोया उम्मत पर वो दौर ले आएगा जिस दौर से मैं तुम्हें बाखबर करता हूँ। या ऐसा फितना आम होगा, बिदअत पर उठाएंगी और खलफसाद इतना आम होगा कि फिर उम्मत का इरादा बिखर कर रह जाएगा, उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। ये बात मुमकिन नहीं बाकी रहेगी कि उम्मत मोहम्मदिया को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर लिया जाए। बहरसूरत सहाबे किराम का वजूद उम्मत के इत्तेहाद के लिए, उम्मत की बका के लिए, उनके गलबा के लिए, दुश्मनों पर नुसरत और तारीफ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ज़ामिन और मुहाफ़िज़ बना रखा है। ये दलाइल इस बात पर गम्माज़ हैं कि सहाबे किराम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बड़ा अज़ीम हक़ मुक़र्रर और मुतय्यन कर दिया है। उस हक़ के सिलसिले में अबू ज़ुरा राज़ी ने अपने अल्फाज़ बयान किया। वो कहते हैं सहाबे किराम की आज़मत के बारे में, इज़ा रअयता अहदन यंतक़िसु अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। जब तुम किसी शख्स के बारे में देखो और सुनो, जब तुम्हें किसी इंसान के बारे में महसूस हो कि वो सहाबी की तनक़ीस करता है, सहाबी को लानतान करता है, तो जान लो कि ऐसा इंसान ज़िंदीक़ है, ऐसा इंसान बेदीन है। क्यों? उसकी इल्लत को बयान करते हुए कहते हैं, वज़ालिका अन्नल कुरान इंदना हक़्क़ुन व अन्नद्दीन इंदना हक़्क़ुन। वो बात इसलिए है कि कुरान हमारे नज़दीक बरहक है, दीन की तालीमात हमारे नज़दीक हक पर मबनी है, और दीन को हम तक पहुँचाने का जरिया और वसीला, दीन तक हम तक पहुँचने में जीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को बनाया।
दरअसल ये जिंदीक लोग, ये बेदीन लोग सहाबे किराम को मुत्तहम इसलिए करना चाहते हैं ताकि कुरान और सुन्नत को मुत्तहम कर दें और फिर दीन पर इत्तिहामबाजी के नतीजे में दीन की हकीकत को वक्त कर दें। ये इन लोगों की कोशिश है। और उनके बारे में अबू ज़ुरा राज़ी कहते हैं, हालांकि यही लोग ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि इन्हें मुत्तहम किया जाए, इनकी तनकीस की जाए, क्योंकि उन लोगों ने सहाबे किराम की आज़मत को, उनके मुकाम मर्तबा को समझने की कोशिश नहीं की। और इसी मफ़हूम को बयान करते हुए इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने अपने अल्फाजों में उनकी आज़मत को बयान किया, नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान व बुग़्दुहुम कुफ्रुन व निफाक़ुन व तुग़यान। वो कहते हैं सहाबे किराम से हम मोहब्बत का ऐलान और इजहार करते हैं, वला नतबर्रा मिन अहद मिनहुम, हम किसी भी सहाबी से बरात का ऐलान और इजहार नहीं करते, बल्कि सहाबे किराम की सब में जो लोग भी शामिल हैं उन तमाम लोगों से अपनी मोहब्बत का ऐलान और इजहार करना हमारा ईमान है। हमारी जिंदगी में एहसान उससे पाया जाएगा और हमारी जिंदगी में इस्लाम उससे मुकम्मल होगा। गोया इमाम तहावी रहमतुल्लाह के बयान के मुताबिक इस्लाम की तकमील, ईमान का मुकम्मल होना, हमारी जिंदगी में एहसान का पाया जाना सहाबे किराम से मोहब्बत के इजहार के नतीजे में होगा। और सहाबे किराम से ऐसी मोहब्बत कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों से तो मोहब्बत का इजहार किया जाए और दूसरे लोगों से बुग़्ज़ का इजहार किया जाए, जैसा कि शिया और दीगर हजरात ने सहाबे किराम से मोहब्बत के ऐलान और इजहार में कुछ लोगों से मोहब्बत में गुलू से काम लिया और दूसरे लोगों के सिलसिले में तफरीत और इफरात से काम लिया। तो अहले सुन्ना वल जमात का इस सिलसिले में अकीदा यह है, तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत का ऐलान और इजहार करना हमारा ईमान है, हमारी जिंदगी में दीन है और हमारी जिंदगी का इस्लाम उसी से मुकम्मल होगा। इसके बरअक्स सहाबे किराम से बुग़्ज़ व इनात का इजहार करना निफाक़, तुग़यान, सरकशी और इसी के साथ साथ कुफ्र के मुतरादिफ होगा। जो सहाबे किराम से बुग़्ज़ व इनात का इजहार करना कुफ्र माना जाएगा, निफाक़ से ताबीर किया जाएगा, सरकशी पर मबनी इल्ज़ाम होगा। अज़ीज़ तलबा, आप ज़रा इन दलाइल की रोशनी में गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गिरोह के बारे में अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया, मुसलमानों पर इस बात को वाजिब करार दिया कि कोई भी मुसलमान उस गिरोह के कहीं अपने दिल में किसी भी तरह का कीना और दुख हरगिज ना मौजूद रहने दे। और इस बात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि उनके लिए अल्लाह के रज़ा की दुआ करना, उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करना, उनके सही अपने कल्ब और नज़र को सालिम और महफूज रखना हम मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करार दिया है। और ऐसा फ़र्ज़ जो दीनी मुक़द्दसात में शुमार किया जाता है, ऐसा फ़र्ज़ जो दीनी तौर पर कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की दलील ठहरता है। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल पैदा होता है कि इतना अजीम जिम्मेदारी और इतना बड़ा फरीज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा पर जो आयद किया सहाबे किराम के तई, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? आखिर क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नफूस के तई क़यामत तक आने वाले इंसानों पर इस बात को फर्ज करार दिया कि जब भी उनका जिक्र किया जाए तो उनका जिक्र जमील हो, एहसान के साथ उनको याद किया जाए, अल्लाह के रज़ा की उनके लिए दुआ की जाए। आखिर ये बात क्यों है? अगर इस सवाल पे आप गौर करें तो आपको जवाब मिलेगा, इसकी कई वजूहात हैं। उन वजूहात में पहली बात तो ये है कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका तज़किया और तस्फिया कर दिया है। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आदिल होने की, मोतबर होने की गवाही पेश कर दी है। एक बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनके सिलसिले में हुई, लेकिन अगर दूसरी जानिब आप सहाबे किराम की अमली जिंदगी पर गौर करें और उन्होंने इस्लाम के दिफा में जो कुर्बानियां पेश की, इस्लाम के नशोसात में उनकी जो जुहूद हैं और उनके जो कारनामे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के सिलसिले में हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो आपको पता चलेगा ये हुकूक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सहाबे किराम के हम पर आए हुए, उन हुकूक की बुनियादी वजूहात ये सब हैं। और उन्हीं के साथ साथ ये बात भी आपको नजर में रखने की है कि सहाबे किराम की जमात में ऐसा नहीं कि वो लोग मासूम थे, उनसे गलती सरजद नहीं हुई, इज्तिहादी खता के वो शिकार न हुए, बल्कि ये तमाम की तमाम बातें इंसान होने के नाते उनकी जिंदगी में पाई गई। लेकिन
بنیادی فرق ان میں اور ان کے بعد کے آنے والے لوگوں میں جو وجہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کی زندگی میں ایسا کوئی عمل سرزد ہوا، ایسی کوئی خطا واقع ہوئی جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا عنصر پایا جائے یا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، تو فوری طور پر انہیں احساس ہوتا تھا، ندامت کے آنسو بہاتے تھے، توبہ و استغفار کی جانب سبقت کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے اعمال کو انجام دینے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے جن اعمال کو انجام دے کر اس بات کا تیقن ہو جائے کہ ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کی تلافی کر دی، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور ان کے دل میں اپنے بھائی کی طرح مکمل طور پر اپنے بھائی کے تئیں مکمل طور پر سلامتی موجود ہو گئی۔ جب اس بات کا یقین ہو جاتا تھا تب انہیں قرار آتا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں، میں صرف اشارے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بسا اوقات دو انسانوں کے مابین کہا سنی ہو گئی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے خطبہ میں نے پیش کی ہے، عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کی۔ دوسری مثال کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مابین۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معاملہ پہنچا تو دونوں صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے معذرت پیش کرنے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے عمدہ اسلوب میں نبی کے سامنے اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر دیا ہے، مجھے اس پر ندامت آتی ہے، میں اس پر افسوس کرتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات صحابہ کرام کی زندگی ملیں گے کہ اگر ان میں ناچاہتی کی کوئی کیفیت پیدا ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، تو فوری طور پر ہر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا تھا، اپنے بھائی کے تئیں خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں اعتراف اور اپنے تقصیر کا اعلان کرتا تھا۔ یہ فرق ہے بنیادی اس جماعت میں اور ان کے بعد آنے والے لوگوں میں۔ اس جماعت کا ایک خاص امتیاز یہ تھا، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا، الشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تو سینہ تان کر کھڑے نہیں ہوتے، قوت کا اظہار نہیں کرتے، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد اصلاح نفس ہوا کرتا تھا، نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت، نفس کی اصلاح ان کا مد نظر ہوتا تھا۔ یہی وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے بھائی کے تئیں اپنی کشادہ برفی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں صحابہ کرام کی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو ایک وجہ امتیاز ان کے مابین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے مابین یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ کی کتاب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کوئی بات بیان کی جاتی، جہاں بھی بیان کی جاتی، جس حالت میں بیان کی جاتی، اسے قبول کرنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں، اس کے اظہار اور تبلیغ میں کسی بھی طرح کے تردد کا شکار نہ ہوتے اور نہ کسی ملامت گر کی ملامت کا انہیں احساس ہوتا۔ آپ اچھی طرح جانتے اور سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو متعین کر دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے جب قبلہ تحویل کر دیا، جن صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ نماز ادا کیا تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یہ صحابہ جب وہاں سے منتقل ہو کر اپنے قبیلے اور قوم میں جاتے ہیں، قوم کے لوگوں کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبلہ تحویل ہو جانے کے باوجود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن صحابی کے دل میں اللہ کی عظمت، نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ، نبی سے سچی محبت کا عالم یہ ہے کہ حالت نماز میں فوراً مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، الا ان القبلۃ قد حولت، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے قبلہ تحویل کر دیا ہے۔ ایک جانب صحابی اس بات کی خبر دیتا ہے حالت نماز میں، تو دوسری جانب دوسرے صحابہ جو نماز کی حالت میں تھے، ایسا نہ ہوا کہ ان لوگوں نے سوچا ہو چلو نماز مکمل کرنے کے بعد آئندہ نماز تحویل قبلہ کے ساتھ ادا کریں گے، بلکہ وہ لوگ فوری طور پر نبی کا حکم سنتے ہی، اپنے بھائی کی زبان سے بشارت اور خبر کو سنتے ہی حالت نماز میں حرکت میں آتے ہیں اور تحویل قبلہ پر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔
آپ دوسری مثال جانتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی کے موقع پر ہیں اور ان کے ہاڈیوں میں گوشت پک رہا ہے. گوشت پکنے کی کیفیت کے بارے میں بخاری کے الفاظ کی روشنی میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ بھوک کی شدت کا انہیں احساس تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. ابھی اس اعلان کو سنا یہ کسی صحابی کے دل میں بات نہ پیدا ہوئی کہ ہماری ہاڈیوں میں گوشت پک رہا کھول رہا ہے، آؤ اپنی بھوک کو مٹا لیں گے اور پھر آئندہ اس کو نہیں کھائیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی ایسا داعیہ ان کے دلوں میں موجود ہوا کہ اپنی ہاڈیوں میں پکتے ہوئے گوشت کو اڈیل دیا. ہمارے دور کے مسلمان شاید یہ بات پیش کرتے کہ چلو فضول خرچی ہوگی، ہمارا پیسہ لگا ہے، شدت کی بھوک ہے، ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا، چلو بعد میں پر عمل کر لیں گے. نہیں، بلکہ کھولتی ہاڈیوں کو اڈیل دیا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچی محبت کی دلیل تھی. بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، لیکن چونکہ وقت میرا ختم ہو چکا، میں صرف کہنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مقام اس لیے دیا تھا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دینا اپنے ایمان کی دلیل سمجھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں، ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، خاندان کی مخالفت لینی پڑ جائے، گھر و بار چھوڑ دینا پڑے، مال و دولت کو خیرات کہنا پڑے، یہ تمام کی تمام باتیں تو انہیں گوارا تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی زنگ پہنچ جائے، معمولی اذیت پہنچ جائے، یہ بات صحابی کے لیے گوارا نہ تھی. میرے عزیز طلبا، میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے سلسلے میں بہت سنجیدہ ہو کر غور کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کے جو بارز پہلو ہیں، جو عمدہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے ہمیں آپسی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپس میں ایک دوسرے کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ برتنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں تو ہماری عملی زندگی بھی صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطابق اور موافق ہونی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ.